والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها فتمنى على الله الأماني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سرزمین مکہ کے اندر اپنے حکم سے ایک ایسی مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا جو مسجد قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے عبادت کا مرکز اور قبلے کا مقام ہوگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اس مسجد کی بنیاد ڈالی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ پہلا وہ گھر جو لوگوں کے لیے مکہ کی سرزمین پر بنایا گیا، یہ سارے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے اور دنیا والوں کے لیے رحمت کا سامان ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل پوری کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل میں کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ آپ اس کو قبول فرما لیجئے کیونکہ آپ سننے والے اور جاننے والے. گویا ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کے اندر ایک سبق ہمیں ملتا ہے اور وہ سبق یہ ہے کہ انسان جب بھی اللہ کے حکم سے اپنے اعمال کو پورا کر لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری میں اپنے آپ کو تھکا دے تو عمل کے مکمل ہونے کے بعد اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ آپ اس عمل کو قبول فرما لیجیے. اعمال کے اندر اصل چیز قبولیت ہے. کوئی عمل اگر اللہ کی نظروں میں قبول ہوگا تبھی وہ عمل انسان کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنے گا، اور اگر عمل انسان قبول نہیں کروائے گا تو پھر وہ عمل دنیا کے اندر ضائع ہو جائے گا، آخرت میں کام نہیں آئے گا. تو انسانوں کے لیے، بندوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے عمل کو کس طریقے سے اللہ کی نظروں میں مقبول بناتے ہیں اور اپنے عمل کو کس طور پر وہ قبول کرواتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو اپنی توفیق سے رمضان کا مبارک مہینہ دیا. رمضان میں اللہ نے جس کو جتنی توفیق دی، جس کی جتنی ہمت تھی، انہوں نے روزے رکھے، گرمی کی تکلیفوں کو برداشت کیا، بھوک کی، پیاس کی شدت کو انہوں نے برداشت کیا،
تراویحوں کا اہتمام کیا، قیام اللیل کی پابندی کی، قرآن مجید سے انہوں نے اپنا رشتہ ناتا جوڑا۔ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، زندگی میں بہت سے رمضان آئے اور چلے گئے۔ یہ رمضان بھی آیا تھا جانے کے لیے، یہ بھی چلا گیا، اور نہ جانے زندگی میں اور کتنے رمضان ایسے آئیں گے اور جائیں گے، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ کس کس کے لیے یہ رمضان زندگی کا آخری رمضان تھا، جو اب کبھی لوٹ کر واپس نہیں آئے گا۔ جس رمضان کی ایک ایک گھڑی اتنی قیمتی تھی کہ انسان رمضان کی ایک گھڑی میں عبادت کر کر جو کچھ پا سکتا تھا، وہ عام دنوں میں سال ہا سال کی عبادتوں سے بھی وہ چیزیں آدمی کو نہیں مل سکتی۔ اب تو رمضان جا چکا ہے، انسانوں کی ہمتوں کے بقدر اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دے رکھی تھی۔ عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے، التوفیق بقدر الہمت من الازل، کہ انسان کو کسی بھی عمل میں اتنی ہی توفیق ملتی ہے جتنا کہ انسان ہمت کرتا ہے۔ تو جس انسان کی جتنی ہمت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو اتنی توفیق سے نوازا تھا، اور اللہ کی توفیق سے اللہ کے بندوں نے بھرپور فائدہ بھی اٹھایا۔ رمضان چلا گیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اللہ کے گھر کی تعمیر مکمل کی تو ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ آپ اس عمل کو قبول کر لیجیے۔ حالانکہ احادیث سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کوئی عمل کرنے کی توفیق دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ قبول بھی کرنے والے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے نہ ہوتے تو انسان کو عمل کی توفیق بھی نہ دیتے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اتنے بڑے عمل کی توفیق ملی، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کو قبول کرنے والے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بندگی کا حق ادا کرتے ہوئے اور آداب بندگی کو بجا لاتے ہوئے انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ قبول کر لیجیے۔ تو ہم مسلمانوں کو بھی یہ سبق ملا کہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد ہم بھی ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہمارے عمل کو قبول کر لیجیے۔ اگر رمضان کے اعمال قبول ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر قبول نہیں ہے تو پھر سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ والوں نے فرمایا ہے کہ انسان کے اعمال کے قبول ہونے کی کچھ علامتیں ہیں۔ میں یہاں 2-3 علامتوں کا آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا، تفصیل کا موقع نہیں۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک نوجوان آئے، عصر کی نماز پڑھ کر انہوں نے اللہ والے سے ملاقات کر کر پوچھا کہ حضرت کیا اللہ نے میری عصر کی نماز قبول کر لی؟ ہم جو زندگی کے اندر نمازیں پڑھتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ نے ظہر پڑھی تھی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں پڑھی تھی۔ حضرت نے کہا کہ اللہ نے تمہاری ظہر کی نماز قبول کر لی، اسی لیے تم کو اللہ نے عصر کی نماز پڑھنے کی توفیق دی، اور اگر اب تم کو مغرب کی نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے تو سمجھ لو کہ اللہ نے تمہاری عصر کی نماز بھی قبول کر دی۔ تو اللہ والوں نے فرمایا کہ انسان کے کسی عمل کے عند اللہ قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ پھر اس کے بعد انسان کو اس عمل کے کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ اس جیسے اعمال کو بجا لانے کے انسان کو توفیق ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ اعمال انسان کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ ختم ہو گیا، ہماری رمضان کی عبادتیں مقبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اللہ نے اس کو قبول کیا کہ نہیں کیا؟ اگر اس کو دیکھنا ہو تو ہم میں سے ہر آدمی یہ دیکھ لے کہ رمضان کے بعد آیا ہم ان اعمال پر پابندی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر رمضان جیسے اعمال ابھی بھی کر رہے ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ نے ان اعمال کو قبول کر لیا،
اور اگر رمضان جیسے اعمال کی اب توفیق نہیں ہو رہی ہے تو پھر ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنے کا مقام ہے کہ اللہ نے رمضان کے اعمال کو رد کر دیا، وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوئے۔ اب دیکھیں آپ کے عید کی نماز پڑھنے کے لیے ہزاروں کا مجمع آتا ہے، ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر۔ 2 سال کے کووڈ کے لمبے گیپ کے بعد عیدگاہوں پر ہر جگہ ایک بہار دیکھنے کو ملی۔ لوگوں نے موسم کی سختی، موسم کی گرمی کی پرواہ کیے بغیر عیدگاہ پر حاضری کو اپنی سعادت مندی سمجھی۔ لیکن کتنے لوگ ایسے تھے جو عید کے دن فجر کی نماز چھوڑ کر عیدگاہ پہنچے تھے، جبکہ عید کی نماز پڑھنا تو واجب تھا اور عید کے دن فجر کی نماز پڑھنا فرض تھا۔ تو عید کی خوشی کے لیے، عید کی فجر کے لیے لوگوں نے عید کی خوشی کے لیے، عید کی واجب نماز کے لیے لوگوں نے فجر کو چھوڑا اور عیدگاہ پہنچ گئے۔ کتنے لوگ ایسے تھے جنہوں نے 30 رمضان کو عید کا چاند دیکھنے کے بعد عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی، اور وہ رات شب قدر جیسی رات تھی، شب قدر جیسی عبادتوں کا ثواب تھا، ان کو عید کی رات میں عبادت کرنا نصیب نہیں ہوا۔ اللہ کے بہت سے لال ایسے بھی ہیں، نیک بندے ایسے بھی ہیں جنہوں نے عشاء بھی پڑھی، فجر بھی پڑھی اور ساری رات عبادت میں اپنے آپ کو کھپایا، عبادت میں انہوں نے رات گزاری۔ رمضان میں ہونے والی عبادتوں کے قبولیت کے لیے، توفیق کے ملنے پر شکرانے کے لیے اور ہونے والی کوتاہیوں پر ندامت کے آنسو بہانے کے لیے انہوں نے عید کی رات کو مصلی پر گزارا۔ ہے اللہ کے لال ایسے بھی موجود ہے، لیکن مسئلہ یہاں ساری امت کا ہے، امت کے مجموعی اعمال کا ہے، امت کی اجتماعی زندگی کا ہے کہ ہم اپنی اجتماعی زندگی کے اندر کتنے سکسیس ہے اور کتنے ان سکسیس ہے، کتنے کامیاب ہے اور کتنے ناکام ہیں۔ رمضان میں جو توفیقیں ملی تھی ہمیں، رمضان کے بعد وہ توفیقیں ہمیں کیوں نہیں ملتی؟ ہم بھی دیکھ رہے ہیں عید کے بعد سے یہاں عام نمازوں میں جیسا رمضان میں مسجد بھری ہوئی دکھتی تھی، عید کے بعد سے بڑی مشکل سے 1 صف 2 صف، 100 لوگ آگے بڑی بات ہو گئی۔ رمضان میں جہاں 4 500 لوگ نماز پڑھتے تھے عام نمازوں میں، رمضان کے بعد وہ تعداد آدھی یا پھر آدھی سے بھی کم کیوں ہو گئی؟ اس کا جائزہ ہم سب کو لینے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ رمضان والے اعمال اگر اب باقی ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ نے رمضان کی عبادتوں کو قبول کر لیا، اور اگر اب ان اعمال کی توفیق نہیں مل رہی ہے تو پھر ڈرنے کا مقام ہے کہ رمضان کی عبادتیں ریجیکٹ ہو گئی، اللہ کی بارگاہ سے ہم دھتکار دیے گئے، ہماری عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھکرا دیا، دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ اور اب بھی جیتے جی سانسوں کے باقی ہوتے ہوئے ہمیں موقع ہے کہ اب بھی ہم اپنے اعمال کا جائزہ لے لیں، کیونکہ اگر انسان کو توفیق نہ ملی تو اس کے لیے رمضان بھی کوئی چیز نہیں ہے، اور اگر انسان کو توفیق مل جائے تو ہر دن اس کے لیے رمضان ہے۔ اگر انسان راتوں میں عبادتیں کرنے کا عادی ہے تو رمضان میں اس کے لیے شب قدر ہے، اور اگر انسان راتوں میں عبادتوں کا عادی نہیں ہے تو شب قدر پا کر بھی وہ محروم ہے، کچھ نہیں ملا اس کو۔ تو اللہ والوں نے فرمایا کہ کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے یہ بنیادی شرط ہے کہ عمل کے قبول ہونے کے بعد آدمی کو بعد میں اس جیسے اعمال کے کرنے کی توفیق مل جاتی، اور دوسری چیز انسان کے اعمال کے قبول ہونے کی دوسری علامت انسان کے اندر عاجزی اور انکساری اور تواضع آتی ہے۔ آدمی کے اندر تکبر یا بڑا پن یا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اچھا سمجھنا، خود پسندی، عجب کی بیماری نہیں آتی۔ عبادت کے قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر تواضع آتی،
کیونکہ جتنی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے وہ ساری عبادتیں عاجزی کے لیے، وہ ساری عبادتیں تواضع کے لیے، وہ ساری عبادتیں مقام بندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہلوایا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نمازیں اور میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا، یہ سارا اللہ کے لیے ہے۔ نبی کی زندگی کے سارے اعمال اللہ کی بندگی کے لیے، زندگی کے سارے کرتا دھرتا، زندگی کی ساری ایکٹیویٹیز یہ اللہ کے لیے، جینا اور مرنا اللہ کے لیے، جسمانی عبادتیں اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے۔ اور نبی کا طریقہ کیا؟ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، نبی کا طریقہ، نبی کا راستہ، سیدھا سادہ راستہ، اسی کی اتباع کرنے کی تعلیم دی گئی۔ نبی کے طریقوں پر عمل کر کر آدمی کے اندر عاجزی آتی ہے، انکساری آتی ہے، فروتنی آتی ہے، فنائیت آتی ہے، اپنے آپ کو مٹانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو جب انسان عبادتیں کرتا ہے، عبادتوں کے شرائط کے ساتھ عبادتیں کرتا ہے، تو پھر آدمی کے اندر بندگی کے حقوق ادا ہوتے ہیں اور بندگی کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں۔ بندگی کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دے، فنا کر دے۔ پچھلے پیغمبروں میں ایک جلیل القدر پیغمبر کے بارے میں انہی کی زبانی قرآن مجید میں نقل کیا گیا، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نمازیں پڑھنے کا اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں۔ یہ ایک عمل ہے اور یہ ایک ری سائیکلنگ ہے، جب تک انسان زندہ رہے گا تب تک انسان کو یہ کرتے رہنا پڑے گا۔ رمضان میں عبادتیں ہوئی، عبادتوں کا اہتمام ہوا، آدمی کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہوئی، بڑی اچھی بات ہے۔ رمضان ختم ہو گیا، وہ عبادتیں رمضان کے بعد بھی انسان کے اندر زندہ رہنی چاہیے، اور اگر یہ عبادتوں کا ماحول رمضان کے بعد ختم ہو گیا تو سمجھ لو کہ رمضان کی عبادتیں بھی خطرے کے اندر ہیں، اور یہ ایسا خطرہ ہے کہ جس سے ہم سب کو زندگی کے باقی ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی بخشش کروا لینا ضروری ہے۔ بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو رمضان کا بندہ بنا کر رکھا تھا، رمضان کا چاند نظر آ گیا، عبادتوں میں عروج پیدا ہو گیا، رمضان ختم ہو گیا تو اپنے آپ میں اتنا زوال آ گیا کہ عید کا چاند دیکھتے ہی ہم نے عشاء کی فرض نماز بھی نہیں پڑھی، اور اس کے بعد ہم اپنے آپ کو جمعہ کا مسلمان سمجھتے ہیں۔ اب پھر اگلے سال تک کوئی روزہ ہم نہیں رکھیں گے، حالانکہ اللہ کے نبی کا معمول تھا ہر مہینہ چاند کی تاریخوں میں 3 روزے، جسے ایام 20 کے روزے کہے جاتے ہیں، 13، 14، 15 تاریخ کے روزے آپ رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ ہر ہفتے جمعرات اور پیر کا روزہ بھی ہمارے نبی رکھتے تھے۔ اللہ نے رمضان میں روزوں کی توفیق دی، رمضان کے بعد بھی اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ نے رمضان میں تراویح کی توفیق دی، روزانہ 20 رکعتیں اور بھی نوافل لوگ پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے۔ رمضان کے بعد تہجد کا اہتمام ہونا چاہیے۔ روزانہ رات میں کچھ وقت اللہ کے لیے آدمی نکال کر 2-4 رکعت نوافل اللہ کے لیے پڑھے، اس کا معمول بنائے، تاکہ زندگی کے اندر قیام اللیل کا اہتمام باقی رہے۔ رمضان میں ہم میں سے بہت ساروں نے، کسی نے 2، کسی نے 5، کسی نے 10، کسی نے 15، اور کسی نے پورے رمضان میں 30، 35 قرآن مجید مکمل کیے۔ رمضان ختم ہو گیا، روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ہو، کیونکہ یہی وہ قرآن ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ قبروں کو روشن کرتے ہیں، اور یہی وہ قرآن ہے جس سے انسان کی زندگی میں ہدایت کی شمع روشن ہوتی ہے۔
قرآن اگر زندگی کے اندر ہے تو سب کچھ ہے، قرآن نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ ایسی کتاب ہے جس میں ایک پیسے کا بھی شک کی گنجائش نہیں۔ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی کو قرآن مجید کی آیتوں میں جھانک سکتا ہے۔ انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، پرائیویٹ لائف اور پبلک لائف، ہر قسم کی زندگی کی بربادیوں کا سامان نجات قرآن مجید کی آیتوں میں موجود ہے۔ انسان قرآن کو پڑھے، اس کی آیتوں میں غور و فکر کرے، ترجمہ پڑھے، تفسیر پڑھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی آیتوں کی تہ میں چھپی ہوئی وہ ہدایتیں انسان کو بصیرت کی نگاہوں سے دکھائیں گے، جس سے انسان اپنی پرسنل زندگی، پرائیویٹ لائف اور اپنی پبلک لائف کو درست کر سکتا ہے۔ رمضان میں قرآن کی تلاوت تھی، جنون کے حد تک قرآن سے عشق تھا۔ رمضان کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کا معمول ہونا چاہیے نا۔ رمضان میں دعاؤں کی کثرت تھی، تہجد میں دعائیں، نمازوں کے بعد دعائیں، افطار کے موقع پر دعائیں، تراویح میں دعائیں، راتوں میں دعائیں۔ رمضان ختم ہو گیا، دعاؤں کا اہتمام اب بھی ہونا چاہیے، کیونکہ مانگنے والے وہی تھے، دینے والا وہی تھا، بس وقت بدل چکا۔ وہ رمضان تھا، یہ شوال ہے۔ وہ رمضان کی راتیں تھی تو یہ شوال کی راتیں۔ وہ ایک خاص مہینہ تھا تو یہ عام مہینے، لیکن مانگنے والے تو وہی تھے، دینے والا تو وہی تھا۔ عبادتیں اسی کی ہوتی تھی، ریاضتیں اسی کی ہوتی تھی، کرنے والے وہی تھے۔ آج وہی اللہ موجود ہے، وہی بندے موجود ہے، پھر ہماری عبادتوں کے اندر یہ کمزوری کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ لوگ دین سے پھر گئے، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کچھ لوگ اپنے دین سے مرتد ہو گئے۔ صحابہ کرام کے اندر عجیب قسم کی کشمکش پیدا ہو گئی۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اللہ کے نبی کے انتقال کے صدمے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے پہاڑ، عزم کے، ہمت کے، حوصلے کے، تقوی کے، طہارت کے، معرفت کے، بلندیوں کے، سیدنا عمر فاروق نے تلوار اپنی نیام سے نکال دی اور آپ نے کہا جو کہے گا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گزر گئے، میں اس کی گردن مار دوں گا۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر دھکا مارا اور مار کر کہا اجبار فی الجاہلیت ام قہار فی الاسلام۔ پھر سیدنا عمر فاروق کے سامنے حضرت ابو بکر نے وہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے اور اللہ کے نبی سے پہلے بھی دنیا میں بہت سے پیغمبر آئے، دنیا سے چلے گئے۔ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کیا کوئی پیغمبر اگر مر جائے یا وہ قتل کر دیے جائے تو کیا تم ایڑیوں کے بل واپس چلے جاؤ گے؟ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو لوگ پیغمبروں کے بعد پیغمبروں کی تعلیمات سے منحرف ہو جاتے، پھر جاتے ہیں، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور جو لوگ شکر گزار بندے بن کر اعمال پر جم جاتے ہیں، اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت تو بہت پہلے نازل ہوئی تھی، لیکن حالات ایسے بن گئے تھے، اللہ کے نبی کے انتقال کا غم تازہ تھا، صحابہ کے قلوب، صحابہ کے دل، صحابہ کے کان اس کو قبول کرنے کے لیے اور اس خبر کو سننے کے لیے تیار نہیں۔ جب یہ آیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی تو سارے صحابہ کرام کو ایسا لگا جیسا یہ آیت ابھی نازل ہوئی، اور ابھی کی منظر کشی اللہ تبارک و تعالیٰ لے کر ہم سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ اور وہیں پر کچھ لوگوں نے دین کے خلاف بغاوت کر دی، کچھ لوگ مرتد ہونا چاہتے تھے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات،
کہ جو لوگ اب تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے وہ سن لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. اور جو لوگ اللہ کی عبادت کر رہے تھے تو وہ بھی سن لے اللہ زندہ ہے، کبھی اس کو موت نہیں آتی. محمد کی عبادت کرنے والے، نبی کی عبادت کرنے والے نبی جا چکے، تمہاری عبادتیں ختم اب. اور جو لوگ اللہ کی عبادتیں کرنے والے تھے اللہ زندہ ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، لہذا اس کی بندگی ہمیشہ باقی رہے گی. آج مسلمانوں سے یہی کہنا پڑتا ہے من کان یعبد رمضان فإن رمضان قد ارتحل، کہ جو لوگ رمضان کی عبادت کر رہے تھے وہ لوگ سن لے رمضان تو جا چکا. ومن کان یعبد الرحمن فإن الرحمن حی لا يموت. اور جو لوگ رحمان کی عبادت کر رہے تھے، رمضان کی عبادت نہیں کر رہے تھے، وہ بھی سن لے کہ رحمان آج بھی زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. رحمان کو کبھی موت نہیں آئے گی. جب رحمان ہمیشہ زندہ رہے گا تو اس کی عبادت بھی ہمیشہ باقی رہے گی. تو جن لوگوں نے رمضان میں عبادتیں کی، رمضان کے بعد بھی عبادتوں کو جاری رکھیے. بقیہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان صرف عبادت کا سیزن تھا، 1 مہینہ مسلمانوں عبادت کر لیں اس کے بعد عبادت ختم. گویا ہم لوگوں نے عبادتوں کو سیزن وائز بانٹ دیا. جیسا ہر چیز کے لیے ایک موسم ہوتا ہے، ایک سیزن ہوتا ہے، ہم نے عبادت کے لیے رمضان کا سیزن، رمضان کو نیکیوں کا سیزن بنا دیا. مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تھیوری اور یہ سوچ اسلامی سوچ نہیں ہے. یہ سوچ اسلام کے علاوہ جو دوسرے مذاہب ہیں ان کی سوچ ہے. یہ مسلمانوں کی سوچ کیا ہے، اسلام کی سوچ کیا ہے؟ عبادتیں ہمیشہ ہوگی، رمضان میں ہوگی، رمضان میں زیادہ ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو اپنے بندوں کا مہینہ بنا کر دیا، تو رمضان میں عبادتیں زیادہ، اس کے علاوہ سال بھر عبادتیں. آپ دیکھیں برادران وطن میں دوسری قوموں کے اندر ان کے پاس سیزن وائز عبادتیں ہوتی، ان کی عبادتوں کا ایک موسم ہوتا ہے، موسم ختم ہو گیا عبادتیں ختم ہو گئی. برادران وطن کے ساتھ میں رہتے رہتے ہم نے بھی اپنے بارے میں یہ سوچ لیا کہ رمضان بھی بقرہ عید بھی صرف مخصوص عبادتوں کے لیے ہے، یہ موسم ختم ہو جائے گا تو عبادتیں ختم ہو جائے گی، ایسی بات نہیں. اور تیسری بات، بنیادی بات اللہ والوں کی بتائی ہوئی، رمضان کے اندر بندے عبادت کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہو رہے تھے. رمضان کے بعد بھی ہم کو عبادت کے ساتھ اللہ کے قریب ہونا تھا، لیکن ہم نے رمضان ختم ہوتے ہی عبادتیں چھوڑ دی اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کر لیا. اگر آج بھی ہم میں سے ہر آدمی رمضان جیسی عبادتیں کرے تو آپ کو دعا کرانے کے لیے دوسروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہے نا، ہم میں سے اکثر بھائی جب پریشان ہو جاتے ہیں دعا کراتے ہیں، کبھی امیر صاحب سے گزارش، کبھی مفتی صاحب سے گزارش، کبھی مولانا سے گزارش، کبھی اللہ والوں سے گزارش، کبھی کسی پیر سے، کبھی کسی مرشد سے گزارش، کبھی کسی نیک انسان سے کہ ہمارے لیے دعا کر دیجئے. اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے خاص دعا کر دیجئے. یہ خاص دعا کیا چیز ہے؟ دعائیں تو سب عام ہوتی ہے، خاص دعائیں کیا چیز ہوتی ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے خاص دعا کر دیجئے. اگر رمضان میں آپ نے اللہ سے جو رشتہ ناتا جوڑا تھا، رمضان کے بعد بھی اگر ویسا ہی آپ کا اللہ سے تعلق قائم ہے تو پھر آپ کو کسی سے کوئی خاص قسم کی دعا کرانے کی ضرورت نہیں. آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے تعلق مضبوط ہے اور آپ کا یقین مضبوط ہے، آپ اپنے آپ کو عبادتوں کے اندر کھپاتے ہیں تو سمجھ لو کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں میں ولی ہے اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست مانگ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا. ویسے دعا کے لیے آداب ہے کہ آدمی باوضو ہو، 2 رکعت نفل نماز پڑھے، قبلے کی طرف رخ کر کر پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرے، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر اس کے بعد اپنی مرادوں کو مانگے. یہ دعا کے آداب ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ ان سارے کنڈیشنوں کے بغیر اگر آدمی بستر پر لیٹے لیٹے
اپنے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے گا، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی مراد کو پوری کر دیں گے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، رمضان کا مبارک مہینہ ختم ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی باقی ہے۔ جس اللہ کی عبادتیں رمضان میں ہو رہی تھی، آج بھی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کریں۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر سے کہہ دیا کہ نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا ما دمت حیا، یہ صرف رمضان کے حد تک نہیں ہے، بلکہ انسان جب تک زندہ رہے تب تک ہے، اور جب تک ہماری رگوں کے اندر بھی دوڑتا خون باقی ہے، یہ چمڑے والی آنکھ جب تک ہماری باقی ہے، ہمارے جسموں میں جب تک سانسوں کی ڈوری چل رہی ہے، اس وقت تک ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ رمضان ختم ہو گیا، مسجدوں کو آج بھی زندہ رکھیے، اعمال سے مسجدوں کو آباد کیجیے، نمازوں کا اہتمام کیجیے۔ ایک جگہ پر ایک بزرگ فرماتے ہیں، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کرو یہاں تک کہ تم کو موت آ جائے۔ انسان کو جب تک موت نہیں آتی تب تک اللہ کی عبادت کرتے رہنا چاہیے۔ رمضان ختم ہوا، ہم تو ختم نہیں ہوئے نا عبادتیں چھوڑنے کے لیے۔ تو حضرت امام ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کا ایک مقصد، ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انسان اس وقت تک اللہ کی عبادت کرے جب تک کہ دشمنوں کے مقابلے میں انسان کو اللہ کی مدد نہ آ جائے۔ اور آج پوری دنیا کا مسلمان، ہم میں سے ہر آدمی اپنے دشمنوں کے مقابلے میں، اللہ اور اس کے دین کے دشمنوں کے مقابلے میں اللہ کی مدد کا محتاج ہے، اور اللہ کی مدد اسی وقت آ سکتی ہے جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسلسل عبادت کرتے رہیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے دو چیزیں بنیادی طور پر، پہلی چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام، ایک ایک نبی کی سنت کو معلوم کر کر اس پر عمل کرنا، اور یہ یقین رکھنا کہ جب تک امت نبی کی سنتوں پر عمل کرے گی اللہ کی مدد آتی رہے گی۔ صحابہ کرام کا وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ایک جنگ کے اندر صحابہ سے ایک سنت، مسواک والی سنت چھوٹ گئی، جنگ کا پایا پلٹنے لگا۔ پھر صحابہ کرام نے اپنے اعمال کا جائزہ لیا، دیکھا تو پتا چلا کہ ایک سنت چھوٹ گئی۔ جب صحابہ نے مسواک کی سنت کو زندہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنوں کے دلوں کے اوپر ہیبت ڈال دی، اور صحابہ کرام کی ہار کامیابی سے بدل گئی۔ اسی لیے آج بھی مسلمان اللہ کی مدد کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یوں تو بہت سارے اعمال ہمیں کرنے ہیں، لیکن لمبی باتیں بتانے کا یہ چونکہ موقع نہیں ہوتا ہے۔ دو باتیں، ایک نبی کی سنتوں پر عمل۔ نبی کی سنتیں یہ کشتی نوح ہے، جس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں پانی کا عذاب آیا، جو کشتی میں سوار ہو گئے وہ بچ گئے، بقیہ سب ڈوب کر مر گئے۔ اسی طریقے سے جو لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذاب سے بچا لیں گے، حالات کے بگاڑ سے بچا لیں گے، مصائب سے، پریشانیوں سے بچا لیں گے۔ اور جو نبی کی سنتوں کو چھوڑ دے گا وہ حالات کے پانی کے دلدل میں ڈوب کر مر جائے گا۔ اور دوسری چیز آپس میں اجتماعیت اور اتحاد اور اتفاق پیدا کرنا، یونٹی قائم کرنا۔ عید کی نماز کا مقصد مسلمانوں کا اتحاد تھا۔ 2 سال کے گیپ کے بعد الحمدللہ مسلمانوں نے ہر علاقے کے اندر خوب اتحاد بتایا۔ ہمارے مٹ پلی کے مسلمانوں نے بھی ماشاءاللہ بڑا اتحاد بتایا۔ عیدگاہ چھوٹا پڑ گیا، اطراف کی پوری زمینیں، راستے وغیرہ مسلیوں سے بھر گئے۔ لوگوں نے موسم کی شدت، آگ برسانے والی گرمی، لوگوں نے گرمی کا احساس نہیں کیا۔ وہ گھر سے چلے تھے پانی نہا کر، لیکن وہ اللہ کے سامنے بندگی کا حق ادا کرتے ہوئے گرمی کی تمازت میں اپنے آپ کو کھڑا کر کر وہ پھر ایک مرتبہ پسینے سے نہا گئے، لیکن ان کی زبانوں کے اوپر کوئی شکوہ اور شکایت نہیں آئی۔ آپ نے اپنی بندگی کا مظاہرہ کیا۔ سبحان اللہ، آپ کے اس اتحاد کو 100 سلامیاں، ہمیشہ ایسا اتحاد باقی رکھیے۔ لیکن یاد رکھیں کہ آپ ہی کے اندر 2-4 گندی نالی کے ایسے کیڑے بھی ہیں، جب تک وہ سوسائٹی میں، معاشرے میں رہیں گے گندی سیاست کرنے والے، آپ جیسے ہزاروں لوگوں کا اتحاد بھی کچھ کام نہیں آئے گا۔
آپ نے سنا ہوگا بھی نیوز چینلوں کے اندر نرمل 70 کلومیٹر ہے یہاں سے، نرمل کے MLA نے وہاں کے مسلمانوں کے اتحاد کو دیکھ کر، عیدگاہ کے چھوٹے پڑنے کو دیکھ کر 15 ایکڑ زمین عیدگاہ کے لیے دینے کا اعلان کیا۔ وہ اعلان یہاں کیوں نہیں ہوتا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہاں کیوں نہیں ہوتا؟ میں بتاتا ہوں، یہاں اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ یہ جو 2 4 8 10 گندی نالی کے کیڑے ہیں نا، یہ پورے آپ کے تالاب کو گندا کر چکے ہیں۔ یہ جو پالیٹیشنوں کی چمچا گیری کرنے والے ہیں، یہ آپ کے دشمن، سوسائٹی کے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں، لکڑی مشین مرحوم عبد الکریم صاحب کی قبر پر اگر وہ عیدگاہ نہ دیتے تو آج ہمارے پاس عیدگاہ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن مٹپلی کے 10-15 ہزار مسلمانوں کے لیے 1 ایکڑ کا عیدگاہ وہ بھی مکمل نہیں ہے، وہ بھی ناکافی ہے۔ اسی لیے مسلمانوں، وقت کے ہوتے ہوئے کچھ کرو، اور یہ چمچوں کو، یہ فقیروں کو، یہ نچلی ذات کے لوگوں کو پیچھے ڈالو۔ تمہاری قیادت نچلی ذات قلبے چاٹوں سے بالکل ہونے والی نہیں۔ یہ باتیں کھل کر کہتا ہوں، تم لوگوں کو بری معلوم ہوتی ہے۔ میں پورے مٹپلی سے نہیں کہتا، وہ جو گندی نالی کے چند کیڑے ہیں ان سے میں مخاطب ہوتا ہوں۔ قبرستان ہے، ایک ایک قبر کے اندر 10-10 مردے دفن ہو رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ اسی لیے آپ کھڑے ہو جاؤ، آپ لوگ کھڑے ہو جاؤ، آپ لوگ فکر کرو، انشاءاللہ عبد المعید شامزی آپ کی مدد کرے گا۔ آپ کے لیے جہاں تک بولے وہاں جانے کے لیے تیار ہوں، اور پوری ٹیم کے ساتھ، پورے نوجوان ہیں ہمارے ساتھ میں، انشاءاللہ سب مل کے کریں گے ہم یہ کام انشاءاللہ۔ مٹپلی کے لیے کم از کم 5-10 ایکڑ کے عیدگاہ کی ضرورت ہے، وہ ہمارا، ورنہ ہماری نسل آئندہ نماز کہاں پڑھے گی؟ وہی بیزار ہو جائیں گے، پھر مسجدوں میں عید کی نماز پڑھیں گے۔ حالانکہ عیدگاہ کا مقصد عیدگاہ پر نماز پڑھنا، مسلمانوں کے آپسی اتحاد کو بتانا، جمعیت کو بتانا، اور وقت کے ہوتے ہوئے ابھی بھی قبرستان کی تیاری کیجئے۔ ایک قبرستان ہے، وہ بھی کتنے مردے بیچارے ہمارے نوجوان جا کر فری میں قبریں کھود رہے ہیں۔ وہ آئے دن فون کرتے ہیں کہ ایک قبر کھودی مردہ نکلا، دوسری کھودی وہاں نکلا، تیسری کھودی وہاں نکلا، گویا پورا قبرستان مردوں سے بھرا ہوا ہے۔ 450 سال سے اسی قبرستان کے اندر لوگوں کو دفن کیا جا رہا ہے، تو بتائیں آپ کے کیسا ہوگا؟ اسی لیے میرے بھائیوں، اپنے طور پر سوچو۔ 3 سال پہلے ہم نے کچھ نوجوان ذمہ داروں کو پکڑ کر مہم چلائی تھی کہ چلو نیا قبرستان نہ صحیح، اسی قبرستان میں بھرنتی کر دیں گے، اثر نہ اس کو نیا کریں گے۔ لوگ وہاں بھی رکاوٹ بن گئے، لوگوں کو کوئی بات، اچھی بات بولنا چوری ہو جا رہی ہے۔ تو آپ لوگ ماشاءاللہ سب ایک ہو، اور آپ کے ساتھ ہم ہیں انشاءاللہ، اور ایسے ہزاروں لوگ ہیں، سب اچھے ہیں۔ وہ چند گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، انشاءاللہ اگر آپ کا ساتھ رہے گا، اکیلا عبد المعید شامزی نمٹ لے گا ان سے۔ ابھی قبرستان کے اندر قبروں کی بے حرمتی کی گئی سنا، کچھ قبروں کی تختیوں کو توڑا گیا سنا، میرے فرشتوں کو اس کی خبر نہیں۔ میں رمضان میں اپنے پروگراموں میں بزی ہوں، گاؤں کے 8-10 فقیر جا کر CI صاحب سے شکایت کیے، سنا کہ یہ بھی مفتی صاحب کرے۔ غضب ہے۔ اب مٹپلی میں جو بھی کچھ ہوگا مفتی ذمہ دار اس کا۔ کسی کے گھر میں چوری ہوئی، مفتی ذمہ دار، کسی کی بیٹی بھاگ گئی، مفتی ذمہ دار، کسی کی شادی نہیں ہو رہی، مفتی ذمہ دار، کوئی بھوکا مر رہا، مفتی ذمہ دار ہے نا، مسخرے پن کی بات۔ اسی لیے ہمارے CI صاحب کو بھی میسج دینا ہے، یہ بھگڑوں کو، یہ لنگوروں کو، یہ جوکروں کو ذرا اچھی انکوائری کر کے لگام دو، اور ہماری ہتھیلی کھجانے کو مت کہو۔ ہم بالکل شریف بھولے بھالے انسان ہیں، اگر ہماری ہتھیلی کھجائی جائے گی تو پھر بڑا مہنگا پڑ جائے گا سب کے لیے۔ عبد المعید شامزی بند کمرے میں نہیں، 1000 لوگوں کے سامنے، کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہے، یہ جو جوکر پنا یہ جو ہو رہا ہے، اسی لیے کہتا ہوں کہ لچے، لفنگے، غنڈے، موالی، پتے کھیلنے والے، شرابیاں، زانی، پیسے لے لے کر لوگوں کی پنچایتیں توڑنے والے، ایسے کمینے، ایسے گھٹیا انسانوں کو سر پر نہیں چڑھا لیتے، ان کو جوتیوں میں رکھنا چاہیے۔ بات کو پہلے چلے جا رہے ہیں مفتی کے بارے میں، بات کو پہلے چلے جا رہے ہیں مفتی کے بارے میں۔ ارے کیا مفتی ہے نہیں، کیا ہے یہ سب؟ تو اسی لیے ان لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے اوقات میں رہو، ہتھیلی مت کھجاؤ۔ اور کچھ لوگ ہتھیلی کھجا رہے تھے کہ اس دفعہ مفتی صاحب بہت زیادہ حق بول رہے ہیں، مفتی صاحب تو عید کی نماز پڑھانے نہیں دیں گے۔ تو ہم نے کہا کہ بھئی عیدگاہ تو میرے باپ کی جاگیر تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بدماشی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم بھی تیار ہیں۔ میں بھی دیکھتا ہوں کون پڑھاتا ہے اور کون روکتا ہے۔
الحمدللہ ہم تو اتنی تیاری کے ساتھ تھے، وہاں بدماشی کرنے والوں کے لیے عید کے دن خوشی کا دن نہیں بلکہ عیدگاہ کو ان کی خوشیوں کا قبرستان بنانے کی تیاری تھی۔ وہ تو ان کا بھلا ہے کہ قریب بھی نہیں آئے، دور دور سے چلے گئے۔ اتنی تو سمجھ ہے الو کے پٹھوں کو، دور سے سیاست کرتے ہیں، قریب آ کر سیاست کرنے کی گنجائش نہیں۔ میں پھر ایک بار سلام کرتا ہوں مکپلی کے مسلمانوں کی جمعیت کو، آپ کے اتحاد کو۔ آپ نے ہزاروں کی تعداد میں عیدگاہ پہنچ کر اللہ کے سامنے دعائیں کر اپنی مرادوں کو مانگا اور اپنی بندگی کا اظہار کیا۔ عیدگاہ چھوٹا پڑ رہا ہے، اللہ مغفرت کرے، مرحوم امجد صاحب کے زمانے میں آج سے 12 سال پہلے اعلان ہوا تھا عیدگاہ کی جتنی زمین ہے اس کے برابر پیچھے کی زمین ایک خاتون 9 لاکھ روپے میں بیچنے کے لیے تیار تھے۔ آج وہ زمین 1.5 کروڑ کی زمین ہو گئی۔ تو اسی لیے میں آپ بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، آپ میں سے اب کچھ نوجوان کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر نئے عیدگاہ، نئے قبرستان کے لیے جستجو کرو، اور اس کے لیے جو بھی گندی سیاست کریں گے ان گندی نالی کے کیڑوں کو بازو میں ڈالو، ان سے تالاب گندا ہوگا۔ آپ نے سنا ہوگا ایک مردہ مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی، تو یہاں بھی ایسے بہت ساری مردہ مچھلیاں ہیں، اسی لیے وہ مچھلیوں کو بازو ڈالو۔ نوجوان آگے آؤ، ذمہ دار آگے آؤ، بڑے لوگ آگے آؤ، اور وقت کے ہوتے ہوئے اپنی آئندہ آنے والی نسل کے لیے ابھی کچھ کر دو۔ اگر آپ ابھی کچھ نہیں کریں گے تو آگے وقت بڑا قیمتی ہو جائے گا، آگے بڑی مصیبت ہو جائے گی، بڑی مشکلیں ہو جائے گی۔ ہمارے بچوں کو پھر اتحاد اور جمعیت بتانے کے لیے، عید کی صحیح خوشی حاصل کرنے کے لیے اگر وہ عیدگاہ پر بھی جانا چاہیں گے تو پھر وہ بھی ان کے لیے چھوٹا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی وقت کے رہتے ہوئے ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔